تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک بلیک سٹون والا معاملہ ہوا تھا، حجر اسود والا، تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا بائی جسٹس؟ ہاں دیکھیں نا، یہ سٹوری مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اندر سے اسینس ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف قبائل کے اندر وہ یہ تھا کہ حجر جو اسود ہے وہ وہاں پہ کیسے کون رکھے گا، ٹھیک ہے نا. وہ ہر کسی کا ہر قبیلہ جو ہے نا وہ اس چیز کو انٹائٹلمنٹ سمجھتا تھا کہ یہ میرا، میں کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں کروں گا، تیسرا کہتا تھا میں کروں گا. تو مطلب ایک سٹیٹس کی بات ہوگی نا کہ یہ میرا سٹیٹس ہے. حالانکہ اگر ان کو بھی سمجھ ہوتی تو وہ کہتے نہیں یہ آپ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. لیکن کیونکہ حجر اسود بھی ہے اور پلس اپنا سٹیٹس کا بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کرے گا یا وہ کرے گا. انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے چادر لے کے آئے، اور چادر جو ہے وہ سب قبائلس کو کہا، 4 قبائل تھے شاید، تو ایک آپ ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں. حجر اسود جو ہے نا اس کو درمیان میں رکھا اور اس کو کہا کہ چلیں سارے رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ جو ڈیوائن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت ویسے ہی دی ہوئی تھی، مطلب آرڈر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا حکمت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے اس مسئلے کا حل کیا. تو اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں، اسی کو ڈپلومیٹک ویژن کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ادروائز تو وہ اکیلے میں نمازیں پڑھتے رہتے، رات کو تہجد میں پڑھتے رہتے، تو صبح آ کے سو جاتے، مسائل کا ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے یا ہو جاتے تو کیا تھا. تو آج کا مسلمان ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ ہم ڈیٹیچ رہیں اس سے، ہر چیز سے ڈیٹیچ رہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ پہلے تو حقوق اور ذمہ داری جو ہوتی ہے، پہلے اس کو بتا دیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری یا لگائی ہے کہ کس کے کیا حقوق ہے، جیسے مائنورٹیز کے ہیں، بیٹی کے ہیں، شوہر کے، یہ پورے معاشرے کو کیسے ہم نے چلانا ہے، اس طرح کے حقوق یا ذمہ داری جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ کیا کیا چیزیں، تو اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈال دیں. نہیں، بڑا زبردست کوشچن ہے عاطف آپ کا. اور دوسری یہ ہے کہ ہم کوئی علماء نہیں ہیں، ہم کوئی مفتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم جنرلی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں عام فہم کے اندر ہمیں چیزوں کی زیادہ سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے بارے میں سوچیں. تو بیسک فنڈامنٹل جو ہے نا ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آپ نے جو حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کی، تو دیکھیں نا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں اس لحاظ سے ہیں کہ حقوق تو یہ نہیں جو میں نے کسی سے لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ذمہ داری کا مطلب جو میں نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل جو حقوق آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اگلے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور جو حقوق جو ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اگلے کے حقوق ہیں. تو اگر ان چیزوں میں دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسلام کے اندر حقوق اور رسپانسبلٹی دونوں کی پیرلل بات کی ہے کہ آپ کے حق یہ ہیں جب آپ کی بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک ہسبینڈ اور بیوی کی بات کریں تو وہ بھی اپنی اس کے حق ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اور دوسری طرف ڈفرینٹ قسم کے حق ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ مطلب کمپلیمنٹ کیا نا. آپ یہ دیکھیں کہ کمپلیمنٹ کیا کہ ایسے جوڑا، مطلب آگے ہم بات کر رہے تھے کہ جو فنڈامنٹل اسلام کا پلر ہے نا یا اس کا مین کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے جوڑنا، ٹھیک ہے نا. ایک انسانیت کو ایک ٹروتھ کے ساتھ جوڑ دینا، جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک نقطے کے اوپر ایک اللہ کے ساتھ سارے جو ٹروتھ ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور کنیکٹڈ ہو جائیں. اور آج کا جو بندہ ہے، جو آج کا مسلمان بھی ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ جڑا ہوا نہیں ہے. اگر جڑا بھی ہوا ہے تو کسی اور نظریے سے جڑا ہوا ہے، کسی میٹیریل کسی چیز سے جڑا ہوا ہے، جو کہ اس کو میٹیریل کو آپ یہ کہیں کہ کوئی گلو، ایسا گلو ہے جو زیادہ چپکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے گلو، جو جس کو ایلفی کے ہیں یا جس کو آپ سمد بونڈ کہیں، ٹھیک ہے. تو جو زیادہ آپ کو جوڑتا ہے وہ ہے آپ کا کریکٹر اور اس کے ساتھ اچھا لیڈر، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، مطلب پیرنٹس کی شکل میں، ہسبینڈ کی شکل میں، پرائم منسٹر کی شکل میں، کسی اور شکل میں. تو جب آپ کسی کے سبارڈینیٹ ہیں تو آپ کا کوئی لیڈر ہے، ایسے ہی ہے نا، 2 ہی ہے نا.
تو آپ یا تو آپ دونوں ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. آپ کسی کے سبارڈینیٹ بھی ہیں اور آپ کسی کے لیڈر بھی ہیں. مثلا آپ سے چھوٹے جو ہیں بچے ہیں اپنے, ان کے لیڈر بھی ہیں, اور آپ کے اگر فادر ہیں یا آپ کا کوئی اور اوپر ہے, سپیریئر کوئی پرسنالٹی ہے جو آفس میں ہے یا کہیں اور ہے, تو آپ اس کے سبارڈینیٹ ہو گئے تو آپ لیڈر بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں شکلوں میں آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھنا ہے. دونوں کی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی لیڈر کی کیا ہے کہ وہ اوور آل بگ پکچر دیکھے کہ جسٹس کا نظام دے. ٹھیک ہے, اس کو فیئر ٹریٹ کرے. ٹھیک ہے, اور جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے تو وہ اپنے ذمہ داری کو پورا کرے. ٹھیک ہے, تو آپ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو جائیداد کا جیسے سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, وراثت کا جو نظام ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, کہ سمجھ یہ آتی تھی کہ بڑا انجسٹس سا سمجھ ہے کہ کسی کو 1/8 مل رہا ہے, کسی کو 2 حصے مل رہے ہیں, کسی کو 1 حصہ مل رہا ہے, اور کسی کو 4 بھی ہے کوئی. ہاں, مطلب ایک کیس جو ہے کہ جو بچوں کے معاملے میں وراثت میں جو مجھے تھوڑا سا علم ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. بظاہر تو یہ انجسٹس لگتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جسٹس بھی کریٹ رکھنا ہے, اسلام کا جو مین پلر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے متحد بھی کرنا ہے تاکہ وہ جوڑ رہے. ایک تو صرف جسٹس ہوگا تو ہر بندہ انڈیویجول ہے تو پھر بھی وہ بینیفٹ نہیں لے سکتا, وہ انسانیت قائم نہیں رہ سکتی. تو ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ جسٹس کا بھی معیار رکھا گیا ہے. تو اگر وہ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ اپنے والد سے ملے گا اور دوسرا حصہ ادھر سے ملے گا جہاں وہ شادی کر کے جائے گی, ہسبینڈ سے کہیں مل جائے گا. اچھا, ساتھ یہ بھی جوڑ دیا گیا کہ ہسبینڈ کے ساتھ رہے گی تو اگر پیار محبت سے رہے گی تو سارا اسی کا ہی ہے, کس کا اور. ٹھیک ہے, اب جیسے ادھر سے جب دیکھیں نا وہ جو ہے حق مہر جسے کہتے ہیں, جب شادی کرتے ہیں تو ادھر سے جو لڑکا ہوتا ہے وہ حق مہر دیتا ہے, وہ لڑکی کو دیتا ہے. ایک طرف سے تو اس کو نقصان لگ رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ وہ یار مجھے دینا پڑے گا. حالانکہ اگر اس بیوی کے ساتھ محبت ہے, پیار ہے, جڑے ہوئے ہیں تو وہ اسی کا ہی ہے, وہ کہیں نہیں جا رہا. ایسے ہی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جوڑنا ضروری ہے نا, جوڑنا بھی ضروری ہے. اور یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کیونکہ بڑی ظالم ہے نا, ظالم سے مراد ہے کہ جو میٹیریل ہے اس سے آپ بہت ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, بہت شیطان کی طرف نکل جاتے ہیں یا اس طریقے سے. اس کو جسٹس کریٹ کیا گیا, جسٹس ڈال کے آپ کو یونٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ یونٹی آپ کی کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی جو فطرتاً نہ ہو, جو فطری نہ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح نہ بنایا ہو. تو اس کے اگینسٹ جو نظام بنایا ہو اس کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کوشش بھی کریں گے یونٹی کی, یونٹی ہوگی نہیں. صحیح ہے نا. آپ کا دل تو کر رہا ہوتا ہے نا, پیرنٹس کا بھی کر رہا ہوگا کہ میرے بچے جو ہے نا میرے ساتھ جڑے رہیں, لیکن اگر وہ جسٹس نہیں کر رہے تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, قائم. ٹھیک ہے نا. تو سملر یہی ہے کہ اگر دنیا کے معاملے میں جسٹس کرنا ہے اور وہاں سے توجہ ہٹانی ہے, تاکہ جسٹس کریں گے تو توجہ ہٹ جائے گی, کہ آپ کو زیادہ تما نہیں رہے گا نا کہ یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ جسٹس ہو رہا. آپ کا اٹینشن جو ہے نا وہ فری ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. جب پریشانی ختم ہوگی تو آپ اچھائی کی طرف چل پڑیں گے. اور اچھائی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یونٹی میں رہنا, یونٹی میں رہنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی یونٹی نہیں ہے, جسٹس ہو رہا ہے فار ایگزامپل, مثلا لیڈر مسنگ ہے, بیسیکلی لیڈر مسنگ ہے لیکن جسٹس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لیڈر ہے, جسٹس مسنگ ہے, تو آپ کی توجہ میٹیریل کی طرف جائے گی, یعنی کہ جو چیپ چیز ہے, جو غلط چیز ہے اس کی طرف جائے گی. اور آپ کی ادھر جائے گی تو آپ لیڈر کو بھی مس کریں گے, اس کو بھی مس کریں گے. تو آپ کبھی بھی مزے سے یا اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. تو کیا ہوا کہ وراثت میں بھی اس کو اسے ایسے طریقے سے دیے گئے کہ تاکہ وہ جسٹس بھی رہے اور ساتھ یونٹی بھی رہے. اب 2 بیلنس کرنا ہے نا. اب شاید اور بھی فیکٹر ہوں گے, جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ہاں, نیبرز ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے نا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے.
صحیح ہے. تو پڑوسی جو آپ کو کیوں ضروری ہے کہ پڑوسی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے رشتہ دار آپ کا بڑے دور رہ رہا ہو. صحیح ہے. تو جو ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ یونٹی رکھنی ہے نا, اس کا خیال رکھیں گے تو یونٹی ہوگی. ایک تو وقتی ٹیمپرری کئی دفعہ پیسوں کے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے بندے کی بن جاتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ جسٹس نہیں ہو رہا تبھی بھی نہیں بنے گی. لیکن اگر وہ جسٹس ہو بھی رہا ہے تو آپ ایکسٹرا جا کے کسی کی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق کے حوالے سے نہیں بات کرتے یا وہ اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرتے, تو تبھی بھی وہ اتنا گلو جو ہے نا وہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ منیمم جسٹس کریٹ کرتے ہیں اور فردر اپنی ذمہ داریوں کو کرتے ہیں پورا, ٹھیک ہے, آپ اس کو جا کے دیکھیں کوئی بیمار ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, آپ پہنچتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کرتے ہیں, تو مطلب وہ آپ کو دل دے دے گا. ٹھیک ہے نا, ایک قسم کا پیسے نہیں دے گا لیکن دل دے دے گا. اور جب دل دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ وہ ایک یونٹی کا تصور ہو جائے گا, قائم ہو جائے گا. تو معاشرے میں یہ اگین یہی والی بات کہ یہ جو اسلام کا دین ہے ہمارا, یہ ایک نظام ہے اور اس نظام میں ہماری ہی اس میں بہتری ہے, اور ہم یہ آئسولیٹ ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم نے معاشرے کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے اور معاشرے کی پرابلم کو سمجھنا ہے اور اس کو اپورچونیٹی سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ مل کے اس کو حل کرنا ہے. ہمارے دور کی تو کوئی بڑی پرابلمیں نہیں ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی لے کے چلا جائے کہ نہیں میں نے اس کو, ہماری ریت ہے تو اس کو دفن کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا, ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم ہے جو ہمارے ملک میں چل رہی ہیں, ایسی بڑی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ پرابلم اس لیے بڑی ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں ہو رہے, ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے, ہم اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرا اپنی دیہڑ لگنی چاہیے بس, باقی چھوڑیں. ہاں, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اوپر آنے والی ہے. اب فلسطین میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, مسلمان کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کوئی ہے یونٹی کسی ملکی لحاظ سے ہے کوئی؟ اگر ہے مطلب اگر کہیں نہ کہیں ذہن میں ہے کہ ہونی چاہیے, لیکن ہمارا اتنا کریکٹر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اتنی پاور ہی نہیں فیل ہو رہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی پنگا کیا تو ہمارا تو کھانا خراب ہو جائے گا. ایسے ہی یہ سوچتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ڈرتے ہیں نا بیسیکلی. ڈرتے کیوں ہیں کہ بیکاز ہمارا کریکٹر نہیں مضبوط. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس وقت کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہودی آ جائیں, ٹھیک ہے, عیسائی آ جائیں, وہ ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں تو ہمیں ان کا کوک ان کو دینا ہے یا ہم نے ان سے مطلب ایک نظام کے تحت ان کو چلانا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمیں کسی چیز سے ان سے ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا ڈر؟ کہ اس وقت ہمارا ایک کریکٹر اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ تھا, مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ بندے کو کسی کو باندھ دیا جائے مسجد کے سامنے ہے تو وہ 10 دن ہمیں دیکھے گا یا 2 دن دیکھے گا تو یہ مسلمان ہو جائے گا, امپریس ہو جائے گا. آج کوئی کسی کو لے آئے نا, کو ویسے تو امپریس ہوا ہو اسلام سے, تو ہمارے پاس آ جائے تو کہے گا یار یہ اسلام قبول نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ اسلام قبول نہیں کرنا, ہاں جو آپ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں نا وہ دینے ہیں اور لینے بھی ہیں, اور اپنے انٹرفیئر ہونا ہے. آج کے بڑے مسائل نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں, کوئی تلوار سے کوئی اس طرح کی جنگیں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں, ہم پیچھے رہتے ہیں, ہم بات ہی نہیں کر سکتے, جیل سے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. پولیس والا, مجھے یاد ہے کہ کوئی پولیس والا گھر میں آ جائے نا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پتہ نہیں یہ انہوں نے جنرلی ایسی میتھ بنائی ہوئی ہے کہ تاکہ لوگ ڈرتے ہی رہیں کہ وہ پولیس والا آ گیا, پولیس والا آ گیا ہے. تو لوگ اس چیز کو انسلٹ فیل کرتے ہیں اکثر کہ پولیس والا ہمارے پاس آ گیا. اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والا آ گیا تو اس کا مطلب ہم کوئی کرمنلز ہیں. تو آج کا پولیس کرمنل کے پاس نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا, کرمنلز کے پاس نہیں جاتی. تو مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ جتنی وائس کر سکتے ہیں وہ کریں, بات اچھی کرنا ہی. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کوئی پرفیکٹ ہے, لیکن معاشرے کے جو پرابلمس ہیں ان کے اندر آپ کی کڑی نظر ہونی چاہیے.